وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وسراجا منيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنكر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. جی وقار معزز عامر کرام، ماشاءاللہ جس خوبصورت لہجے دے نال حضرت قاری نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سے دل تے ہو کر رہے سے مغرب تک وہ بھی تلاوت کر دے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تقریباً 30 منٹ باقی نے، میں انشاءاللہ صرف 30 منٹ گفتگو کراں گا. چند منٹ توجہ رکھنا، بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کراں گا. آج کی عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی دا ایک ایک لمحہ، آپ علیہ السلام کی زندگی دے
قیمتی لمحات ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ آئیڈیل اور نمونہ نبی پاک دا بچپن بیان کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت آپ دا لڑکپن بیان کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دی جوانی بیان کیتی جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے نبوت تو پہلی والی زندگی بیان کیتی جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے نبوت تو بعد والی زندگی بیان کیتی جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین بیان کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دیاں خوشیاں کمیاں بیان کیتیاں جان یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دا حج عمرہ بیان کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دا جہاد بیان کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دی عبادت اور تلاوت بیان کیتی جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے آپ دے لیل و نہار دا ذکرہ کیتا جائے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے لیکن میں اس مختصر وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی جس سیرت دے پہلو دا تذکرہ کرنا چاہنا اس سیرت دے پہلو دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ان الفاظ نال کیتا ہے توجہ کرنا قرآن پاک سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَّةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اب وہ بدلا کو سبحان اللہ جگاندیاں بیدار کردیاں میرا ٹائم لنگ دے گوڑے چھڑ دے ذرا سیدھے ہو کے محبت پیار میں بیٹھو قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَّةُ سونے محبوبہ برائی تے اچھائی برابر نہیں ہو سکتی نیکی تے بدی برابر نہیں ہو سکتی سوڑیا میں رب کہنا ادفع باللتی ہی احسن سوڑیا نفرت دا جواب ہے محبت دیو سونیا دشمنی دا جواب پیار نہ دیو پیاریا سختی دا جواب نرمی نہ دیو جدوں تسی نفرت دی جگہ تے محبت کرو گے سختی دی جگہ تے نرمی کرو گے پھر ہوئے گا کہ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تواڈی نرمی دا فائدہ اے ہوئے گا جڑے تواڈے دشمن نے تواڈے سجن بن جان گے تواڈے تو دور جان والے تواڈے قریب آ جان گے تواڈے بیگانے تواڈے اپنے بن جان گے میرے پیغمبر سلام نو اللہ تعالی نے نرمی دا حکم دیتا رحمت دے کائنات نے نرمی دے اس قدر چھٹے مارے میرے پیغمبر نے محبت اس قدر پھر برسائے قرآن کہندا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فرمایا سونیا محبوبہ اگر تسی نرمیاں نہ کر دے آج جڑے صحابہ تواڈے قریب آ کر کے بیٹھے نے تواڈے قریب نہ بہندے بلال حبشے تو چل کے آیا تواڈی نرمی دی وجہ کر کے صہیب روم تو چل کے آیا تواڈی نرمی دی وجہ کر کے سلمان فارس تو چل کے آیا تواڈی نرمی دی وجہ کر کے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم تے نرمیاں کیتیاں باپ واسطے میرے پیغمبر نے نرمی دا پیغام دیتا ماں واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا بھائیاں واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا بہناں واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا بیوی واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا خامد واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا یتیماں غریباں کمزوراں واسطے میرے پیغمبر نے نرمی دا پیغام دیتا پڑوسیاں گوانڈیاں محلے دار رشتہ دار
گناہگاراں واسطے نبی پاک نے نرمی دا پیغام دیتا انسان تے انسان رہے نبی پاک نے تے حیواناں واسطے بھی نرمی دا پیغام دیتا ہے اللہ اللہ قربان جاوا امام محمد بن یوسف الصالحی اپنی کتاب سبل الخطا والرشاد کے اندر ایک واقعہ نقل کر دے نبی پاک کے صحابی حضرت سعید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے نے ایک دن رحمت کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ در نکلے نے نبی پاک چلتے ایک صحرا جدھروں میرے پیغمبر دا گزرے میرے پیغمبر نے دیکھیا ایسے کر کے صحرا کے اندر ایک خیمہ لگے اس خیمے دے قلعے دے نال ایک ہرنی بنی گئی ہے ہرنی بول کر کے کہندی سونیا میری گل سنیا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگاندی ہے کائنات دے لوگ اے رب دیاں مرضیاں نے رب زبان بندی کرنا چاہے تے انسان دی زبان بندی کر دیندے رب بلان تے آئے تے جنگل دے پرندیاں درندیاں نو بلا لیندا ہے اللہ اتھے میں نے بخاری دی حدیث یاد آئی نبی پاک دے صحابی فرماتے نے ایک دن ایک چروایا ایسے کر کے بکریاں چراندہ پھر دے ایک بھیڑیا آئے یہ دی جناب اس بکری نو اٹھائے لے کر کے دوڑ پہ آئے اس چروائے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں طاقت دیتی ہے انہیں بھیڑیے نو پکڑ لے اپنی بکری واپس چھین لئیے یہ بھیڑیا بیٹھ گیا تے بول کر کے کہتے ہو چروایا رب کو ڈر جا اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کیتا تے تو میرا کھانا چھین لے آئے یہ چروایا تعجب کر دے کہ درندے بھی بولن لگ گئے تے جناب بھیڑیا بول کر کے کہندے وہ اس بات تے تعجب کرتا پے میں ایتے نال تینوں وڈی گل دساں تو بکریاں چراندا پھرنے تے محمد لوکاں نوں جنت دا رستہ دسدا پھردا ہے اللہ اللہ ہی پتا چلیا رب بلانا چاہے تے درندیاں نو بلا لیندے رب سبحانہ عطا کرے تے جنگل دے جانوراں نوں عطا کر دیندے ہرنی کہندی ہے سونیا میری گل سنیا جے میرے پیغمبر چلتے چلتے قریب گئے آپ فرماتے نے بول ہرنی کی کہنا چاہتی ہے کہتی سونیا اس خیمے کے اندر تواڈا صحابی 8 دن ہو گئے نے مینوں شکار کر کے لے آئے نہ تے ذبح کر دے تے نہ مینوں نگاہ کر دے سونیا محبوبہ سامنے جڑا پگاڑے یہ اندر اس گارے وہ اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تے پیاسے نے سونیا اجازت لے دیو میں اپنے بچیاں نو دودھ پلاواں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے صحابیہ یہ رسیاں کھول دے یہ اپنے بچیاں نو دودھ پلاوے صحابی کہندا سونیا میں نو چھڑ دیتا تے واپس کوئی نہیں آنا نبی پاک کو کرنی کہتی سونیا میں وعدہ کرنیاں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے آواںگی رحمت کائنات فرماتے نے صحابیہ رسی کھول دے میرے پیغمبر تیار نے رسیاں کھولیا ہرنی دوڑ کر کے اپنے بچیاں کو لے گئی میں کہنا وا یہ ہرنی اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی پئی تے کہندی پئی ہے میرے بچیو جلدی جلدی دودھ پی لو میں وعدہ کر کے آئیاں محمد پاک دن میں واپس جلدی جانا ہے اللہ اے مسلمانہ وعدے نبی پاک نال محبت دے میں بھی بڑے کیتے نے نبی پاک نال وعدے محبت دے تو بھی بڑے کیتے نے پر شراب دیکھ کر کے وعدے بھول جانا ہے سنا کر لگیاں وعدے بھول جانا ہے فلم دیکھن لگیاں وعدے بھول جانے ڈرامے دیکھن لگیاں وعدے بھول جانے سودی کاروبار کر لگیاں وعدے بھول جانے موسیقی مجرے دی محفل کے اندر جان لگیاں وعدے بھول جانا ہے رشوت لین لگیاں وعدے بھول جانے ملاوٹ کر لگیاں وعدے بھول جانے جھوٹ بولن لگیاں وعدے بھول جانے پر ہرنی نے وعدہ نہیں بھولیا اپنے بچیاں نو دودھ پلائے واپس میرے پیغمبر دے کول آ گئی میرے پیغمبر فرماتے نے صحابیہ دیکھ لے ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہن انج کر جتنے پیسے لینے نے لے لے ہرنی مینوں دے دے صحابی رو پیا تے رو کر کے کہندا سونیا واٹے کولوں بھی پیسے لینے نے لے جو ہرنی او جی لے جو میرے پیغمبر نے ہرنی دی رسی پکڑی ہے نبی پاک لے کے چلتے
دے جا رہے ہیں نالے فرماتے جا رہے ہیں کرنی میں تینوں سبا کرا محمد دا منصب اجازت نہیں دیتا کیونکہ اللہ نے میرے پیغمبر نو کائنات واسطے رحمت بنایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سماعت کرنے والی میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہرنی کی رسی کھولی ہرنی میرے پیغمبر کو جدا ہوئی وسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر تشریف لے کے آنے والوں میرے پیغمبر کی سیرت کے پیغام کو نوٹ کر کے لے جانا اور اپنے عقائد کو مضبوط کر کے لے جانا میرے پیغمبر نے ہرنی کی رسی کھولی ہے اللہ کی قسم قدر تے زید بن ارقم فرماتے ہیں ہرنی دیا رسیاں کھلیاں عربی نے آسمانہ والمون کر لیا اور کہتی کہ یہ سبحان اللہ ہی واپی حمدی ہی چاہیدہ ایسی نبی پاک کے پیران کے اندر ہرنی قدم رکھ لیندی میرے پیغمبر کا شکریہ ادا کر دی نہیں ہرنی نے میرے پیغمبر کا شکریہ ادا نہیں کیتا بلکہ آسمان والے رب دا نام لیے اور کائنات کے لوگوں ہرنی نے میرا عقیدہ بڑھا دیتے اللہ اللہ ہرنی کہتی پہیے سبحان اللہ ہی واپی حمدی ہی اللہ تو پاکے اپنی حمدہ سناوہ دنل میں نے یہ لگ دے ہرنی کہنا چاہتی ہے کہ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ دگیانو سنبھال دے جنا دا اللہ بادشاہ ہوتے بولو ناؤ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ دگیانو سنبھال دے اللہ بادشاہ باڑی توجہ سجے کبھی نہیں جانی چاہیے بڑیا محبت دیا اللہ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ دگیانو سنبھال دے اللہ باجنا دا ایمان ہے مشکلہ ٹالن والا اللہ سب کچھ دین والا اللہ سارا کچھ کون دین دے سارا کچھ کون کر دائے دنیا دے بادشاہ زیادہ تو زیادہ مرگیاں تے آنڈے دے دین دے پر کائنات دا داتا سب کچھ دین دے مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ دگیانو سنبھال دے پڑھتا نہیں جگال تے جنہ دا کوئی بھی پڑھتا نہیں جگال تے جنہ دا کوئی بھی اونانو بھی پال دے اللہ بادشاہ دگیانو سنبھال دے چاہتی کہندے نے ایڈا ہرنی نے رب دا شکریہ ادا کیتا اللہ دیا طریقہ بیان کیتیاں تے ہرنی نے اپنے اگلے پاؤں اٹھائے بار بار زمین تے مارتی جا رہی ہے اور پڑھتی جا رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نرمیاں بیکھیاں کرنی نے اللہ میرے پیغمبر کی رسالت دیا گواہیاں دے دنیا لوگوں نرمی کتے کتے کرنی چاہیے میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا ایک گل بیان کر کے گل ختم کرا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لے اما خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے اللہ میرے پیغمبر دی عمر 25 یا 26 سال ہے ایڈے بیٹھیاں اچانک میرے پیغمبر دے دروازے تے آواز لگی آواز لگان والا آواز لگان دے محمد دے گھر والیو اڈ تواڈے دروازے تے غنیمہ صاحب آئی
اللہ کو اکبر ماں خدیجہ اٹھیاں نے جا کر کے دروازے کھولے حضرت کلیمہ دا بازو پکڑے بڑھڑی مائی حضرت کلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ نے نگاہ دا بازو پکڑیا اندر لے کر کے آیا میرے پیغمبر نے حضرت کلیمہ نو آدے آوے کھیالا نبی پاک علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں میری امی جی آ گئیاں لے میری امی جی آ گئیاں لے اللہ میرے پیغمبر نے اپنی پاک چادر اتاری ہے ایسے نیچے بٹھا دیتی ہے اٹھتے حضرت کلیمہ سعدیہ نو بٹھا دیتا ہے اللہ کو اکبر کلیمہ سعدیہ موڑے جن نے میرے پیغمبر کا بچپن دیکھئے جن نے میرے پیغمبر کو بچپن دے اللہ گھڑائے لے جن نے میرے پیغمبر کی صلاح و سلام و دودھ پھلائے کہ او کلیمہ سعدیہ خود بیان کر دیا نے میرا بیٹا محمد ہے جنہوں 8 مہینیاں کا ہویا نا نبی پاک صحیح طرح گل سمجھ بھی لیا کر دے سن تے سمجھا بھی لیا کر دے سن اللہ کو اکبر اے نبی پاک چلن پھرن لگے تے میرا بیٹا محمد کدی کدی اپنے رضائی بھائیاں دے نالے بکریاں چران چلا جاندا اے نبی پاک نوں کول بٹھا لیندی حضرت کلیمہ فرمایا کر دیا بیٹا محمد باہر نہ جایا کرے صحرا کے اندر جانے کتے تیرے پیراں دے اندر کنڈے نہ لگ جاڑے بیٹا کتے تینوں ٹھٹا لگے کوئی زخم نہ لگ جائے کوئی چوٹ نہ لگ جائے میرے پیغمبر نوں گھر لے آندیاں نبی پاک پھر بھی اپنے بھائیاں دے چلے جاندے اللہ حضرت کلیمہ پکڑ کر کے گل لے آندیاں کول بٹھا لیندیاں توجہ میری طرف کرنا اے کول بٹھا لیندیاں میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دے پیار کر دیا متھا چھوڑ دیا اور نبی پاک علیہ السلام و سلام کو سامنے بٹھا کر کے کہہ دیا من لگے نا کہ کلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے جنہاں نوں سمجھ لگی کو سبحان اللہ اللہ میرے سبحان اللہ کہندے پہلے خواب دے اندر سونے دی زیارت نصیب فرما اللہ قیامت دا دن ہوئے ساڑیاں آنکھاں ہن محمد پاک دا مکڑا ہوئے من لگے نا کہ کلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری کی بھروسے میں ساواں دے من لگے نا کہ کلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے اور میں جڑا جملہ شروع پڑھ لگا ماں زور کو لے کے ہن تک تشریف فرماؤ میرا یقین انشاءاللہ اے جملہ سن کے تواڈیاں تھکاوٹاں نوں کر جان گیا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا حضرت کلیمہ پتہ کی فرماندیاں نے جان باغ رے تو سورا سوری جان باغ رے تو سورا سوری آ سناواں میں تینوں لوری جان باغ رے تو سورا سوری سینہ میرا سیج تیری سینہ میرا سیج تیری پہلی تکیے میں پاواں دے من لگے نا کہ کلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے اور ماں کلیمہ میرے پیغمبر پیار کر دیا نبی پاک دی مٹھا مٹھا ہس دے اللہ تے میرے پیغمبر دے چہرے تے کدی مسکراہٹ آندی تے کدی نبی پاک ہنس پیندے تے جدوں میرے پیغمبر ہس دے حضرت کلیمہ ٹوٹ کے میرے پیغمبر نوں سینے لگا دیاں تے کہندیاں ہس کے سوہنا تو جان کھسنے ہس کے سوہنا تو جان کھسنے ہس کے سوہنا تو جان کھسنے میری ساواں دے وچ تو اسلے لال نہ چھیڑے کھیڈ ویڑے لال نہ چھیڑے کھیڈ ویڑے لال نہ چھیڑے کھیڈ ویڑے لین پکھڑے عطاواں دے
تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے حضرت کریمہ فرماندیاں نے میری زندگی تیری دیدے میری زندگی تیری دیدے جان پاگیر دھوپ شدید میری زندگی تیری دیدے جان پاگیر دھوپ شدید پیری پالے نیڑ میرے پیری پالے نیڑ میرے خار چھپ سر لگا دے من لکڑا رات میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آپ کی برکت آپ کی رحمت پاک بڑی لمبی میرے پیغمبر نے چادر بچھا دیتے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے نبی پاک حضرت غلیمہ دے قریب ہو گئے میرے پیغمبر بار بار حضرت غلیمہ نو کہتے ہیں میری امی جی آئیاں نبی پاک اپنی رضائی ماں نال جی گلاں کردے پئے نے جویں سکیاں ماواں نال کری دیاں نے اللہ میرے پیغمبر کے رضائی مانل ادب احترام نال پیش آ کر کے امت کو پیغام دیتے کہ میرا جڑا امتی ہے انہوں چاہیے اپنی ماں نال نرمی کرے اور جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیے انہیں رضائی ماں نال نرمی کیتی ہے تے اج سکی ماں نو تکے مار کے گھروں نکالے اج سکی ماں نو گاڑیاں نکالے اج سکی ماں نو چڑکاں مارے یہ میرے پیغمبر دا دین نہیں یہ میرے پیغمبر کی شریعت نہیں یہ میرے پیغمبر دی سیرت نہیں میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے نبی پاک نے قدم قدم تے نرمی دا پیغام دیتے اللہ تعالیٰ ساڑھے دل ساڑھیاں زبانہ نرم کر دے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کتے کرانگے آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ بیمارہ میں شفا عطا فرمائے میرا تے قصور کوئی نہیں میں 2:30 بجے دا آیا ہوں ٹائم میں نہیں دیتے اور میں مغرب دی اذان ٹائم کیویں تقریر سناواں اذان دا ٹائم ہو گیا اذان دا ٹائم ہو گیا اچھا حضرات توجہ کرنا میرے پیغمبر نے پیغام دیتا نرمی دا پیادا بولو میرے پیغمبر نے نرمی دا پیغام دیتا اگلی بات سماعت فرمانا حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ماں واسطے نرمی دا پیغام دیتے میں امید کرانگا جنہیں نوجوان آ کر کے بیٹھے ہو اگر ماں نو ناراض کیتا ہے تو انشاءاللہ جا کر کے خاتمان بن کے معافی مانگو گے ماما نو راضی کرو گے عادت تو بعد نرمیاں کرو گے دوسری بات ہے میرے پیغمبر تشریف فرمانے کا نوجوان آیا آ کر کے کہتا سونے میں تواڈے گل کرنا چاہنا نبی پاک فرماتے نے بول جوانا کی کہنا چاہتے سونے میں پیسے کما کر کے لے آنا محنت میں کرنا مزدوری میں کرنا پیسے میں اکٹھے کر کے لے آنا جو میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندے باپ میرا میری اجازت تو بغیر میرے پیسے لگا لیندے سونے ابو باپ پوچھو نا میرے باپ کو کیوں یہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا سے آپیا اس نوجوان دے بزرگاں کو بلا کر کے لے آؤ میرے پیغمبر جیسے آپی چلتے چلتے بزرگاں دے دروازے تے پہنچے دستک دی بزرگ باہر نکلے نبی پاک جیسے آپی کہتے ہیں بابا جی اور نبی پاک بلاندے پہلے تواڈے بیٹے نے تواڈیاں نبی پاک دے اگے شکایتاں لگائیاں نے اے باپ نے سنیاں نہ دل دو گیا اور مسلماناں یہ تیری اولاد ہوئے تے کسے اور دے کے جا کے تیریاں گلاں کرے تکلیف تے ہوندی ہے نا صدمہ تے ہوندا ہے اے بڈھے باپ دا دل دکھیا نا دکھیا دل لے کر کے نالے میرے پیغمبر وال چلتا جا رہے نالے عرب دے اندر عربی لوگ شاعری دے ماہر دل ہی دل دے اندر اپنے دکھ دا اظہار کرتا جا رہی ہے چلتا چلتا میرے پیغمبر دی خدمت اندر پہنچی آتا اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہے ڈردا پہ کانپدا پہ پتہ نہیں نبی پاک میرے بارے کی آرڈر جاری کرن گے پتہ نہیں شریعت میرے بارے کی حکم لے کے نازل ہوگی میرے پیغمبر نے دوروں بزرگوں کو اپنے دور بٹا لیا اللہ اکبر لوگ اپنے بڈھے ماپیاں کول بیٹھیا کرو باپ کول بیٹھیا کرو دکھ بنڈایا کرو انہاں دا بھی دل کردا ساڈے کو گلاں کرے اور چار بھائی جو کہ جو رہ گئے بازار کے
اندر نہیں جا سکتے, شہر کے اندر نہیں جا سکتے, باہر گلی محلے کے اندر ٹر نہیں سکتے. چار پائی تے بڈھے کو گئے کمزوری آ گئی نے, انہاں دا بھی دل درد ہے, ساڈے نال کو پیار محبت دیاں گلاں کرے. میرے پیغمبر نے بزرگاں نوں کول بٹھا لیا. آپ فرما میرے بابا جی واڈا مسئلہ باپ کے اندر گل کران گے, پہلے یہ دسو نا جڑے تسی آندے آندے جندرا شعر پڑھے نے وہ پڑھ کے سناؤ نا. اے بزرگ میرے پیغمبر دے چہرے ور پیندے نے تے کہندے نے سونیا او تے اشعار میں اپنی زبان تے بھی لے کے آیا, تانوں کیویں پتہ چلیا؟ نبی پاک فرما میرے بابا جی اللہ تعالی نے مینوں اشعار آسمان تو وحی دے ذریعے دسے نے. اڈے دکھ دا حال ہے, واڈے درد دا حال اللہ تعالی نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے. اے بزرگوں میرے پیغمبر دی زبان چ جملے سنے نا, رو تے آسمان ول منہ کر کے کہندے نے واہ مالکا جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے نہیں آندیاں انہاں نوں بھی محسوس کر لیا ہے. تے ہاتھ بڑھ کے عرض کراں گا اتے ضلع حافظ آباد پنڈی پٹیا دے علاقے دے عباسیاں, اللہ دی قسم اگر تیرا باپ تیرے غصے کی وجہ کر کے تیرے اکوں نہیں بولدا, یہ نہ کیا کر میرے باپ نے میرا کی کر لے. زمین تے باپ غصے نال چپ کر دے, زمین تے باپ ناراض ہو جے, عرشاں تے عرشاں والا رب ناراض ہو جاندے. اللہ اکبر, نہ ستایا کر بڈھے باپ نو, نہ دل دکھایا کر بڈھے باپ دا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں بابا جی سناؤ نا اشعار سناؤ نا, میں سارے شعر پڑھا گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا, مختصر ترجمہ کر کے گل مکاواں. نبی پاک علیہ السلام کول بیٹھے نے, بیٹا سامنے بیٹھے تے باپ اپنے بیٹے نوں مخاطب کر کے شعر پڑھ دے. کہنا پترا جس دن تو پیدا ہویا اس دن تو ساڈی ازمائش شروع ہوگی, جویں جویں تیری زندگی دے دن بڑھتے گئے ساڈیاں تکلیفاں تے ازمائشاں بڑھدیاں گئیاں. بیٹا تو بیمار ہو جاندا سی, اسی ساڈیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں سڑے. بیٹا تو کھانا پینا چھڈ دیندا سی, اسی کھانا پینا چھڈ دیندے ساں. بیٹا تیری پرورش کردے رہ اس آس تے کہ ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا, ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا. اے بیٹا تو ہن جوان ہو گئے, اسی بڈھے ہو گیا, تیرے اندر طاقت آ گئیاں نے, ساڈے اندر کمزوری آ گئیاں نے. پوری تقریر دا ایک جملہ توجہ کرنا میں گل مکان لگیا. میرے پیغمبر صلی سلام چھوڑ دے پہلے دل تے قد رکھ کے گل سننا. اندر پترا تیرے اندر طاقت آ گئیاں نے, ساڈے اندر کمزوری آ گئیاں نے, تو جوان ہو گئے اسی بڈھے ہو گیا. بیٹا ہن تے ساڈی کوئی نہیں بھی عزت نہیں کردا جنی نوکراں تے غلاماں دی کیتی جاندی ہے. اللہ میرے پیغمبر نے جملے سنے نا, نبی پاک دی اکھاں چھم چھم وس پیاں. نبی پاک کیوں نہ روندے؟ لوگوں میرے پیغمبر نوں تے اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا. اللہ نبی پاک نے ایک بڈھے باپ روندیاں ویکھیا نا, اٹھے میرے پیغمبر رحمت دے کائنات نے اٹھ کر کے اس نوجوان دا گریبان پکڑیا ہے. میرے پیغمبر گریبان پکڑ کر کے جوڑ دے پیارے نالے فرماتے پیارے, اے نوجوانا دھیان نال گل سن لے, تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق ہے, تے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق ہے. میرے پیغمبر نے باپ واسطے نرمی دا پیغام دیتا. کیوں؟ قرآن کہتا پتا شیری شیر بڑا دیندی, کٹ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیندی. وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا تیرے لے پابندی شفقت وکھری. جگ تے کیڑا سانی پابندی الفت دا, نبی
گبوگا جنت دار رتب رب ودائے عزت وکھریے رتب رب ودائے عزت وکھریے بدیاں پھر لے باپ دی شفقت وکھریے راہ کی کما دے ساجد کی دو علاقت نے سر تے جنا دے سارے سلامت باپ دلے ان کولے جگ دی دولت وکھریے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھریے قرآن کی اعلان کرے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم شفقت دا پیغام دیتے سوچیا کر تیرا باپ تیرے واسطے اتنا نرم سی محلے کے اندر تیرا سکا چچا تیرے باپ دا بھائی اگر تینوں چڑک ماردا سی اے بازار کے اندر کھڑا ہو کے علل اعلان کرنا سی خبردار میرے بیٹے نو کچھ گیا آج تینوں شرم کرنی چاہیے تیرے بیٹھیاں تیری بیوی تیرے باپ نو جھڑکا مار دیے اے دے نال بڑی بے شرمی کی ہو سکتی ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے پورے پنڈ والیاں دے لڑائی کی تھی خبردار میرے بیٹے نو جھڑک ماری آج تیرے بیٹھیاں تیری بیوی تیرے باپ نو جھڑکا مارے اے دے نال بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی ہو سکتی ہے اللہ ماں باپ کا نرمی کرم کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔